الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شعیب اقبال صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پہ ہو۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں اردو میں ہی کہوں، چند موقع پہ صرف میں اردو میں تقریر کر چکا ہوں۔ اسی لیے آج بھی آرگنائزر نے مجھ سے کہا ہے، جامعۃ اہل حدیث دلی کے، کہ تقریر صرف ہندی یا اردو میں ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ مجھے مہارت الحمدللہ انگریزی میں ہے، اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے۔ تو آج کی تقریر میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں۔ اکثر جب میں انگریزی میں بھی تقریر کرتا ہوں، جو بھی غلطیاں ہوتے ہیں وہ شیطان اور میرے طرف سے ہوتے، جو حق کی بات ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے۔ لیکن آج کیونکہ خصوصاً میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ غلطیاں اور ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے۔ اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 125۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف، حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقہ کار کے ساتھ۔ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے، کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے۔ سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو، وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں، اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا، اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ وہی مسلم ہیں، وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بنیاد پرست ہے، جو ٹیررسٹ ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا۔ یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے، آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیز ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے، بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا، صحیح یا غلط، جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے، میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے متعلق
क्या चीज आपको गलत लगती है, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि वो इस्लाम के खिलाफ भी बात कर सकता है, कुरान के खिलाफ भी बात कर सकता है, और जब वो मुतमईन हो जाता है तो गैर मुस्लिम 2 या 3 सवालात इस्लाम के मुतालिक करता है। और मेरे 10 साल से ज्यादा तजुर्बे में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लगभग आम गैर मुस्लिम के दिमाग में 20 सवालात इस्लाम के मुतालिक है। और ये सवालात जो हैं, कभी भी आप गैर मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको इस्लाम के बारे में क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के बारे में क्या चीज पसंद नहीं है, तो वो 2 या 3 या 4 सवालात करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात, ये 20 सवालातों में से ही होता है। 90% ये 3 या 4 सवाल जो करेंगे गैर मुस्लिम, ये 20 सवालात के अंदर से ही होता है। ये कॉमन आम 20 सवालात जो गैर मुस्लिम के जहन में कैसे आए। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात आते हैं। और आज की इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो स्टेशन हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल हो, ये सब इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां फैलाते हैं। और कुछ मीडिया खुसूसन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात उनके जहन में आते हैं। आज की तारीख में जो 20 सवालात आम गैर मुस्लिम के दिमाग में हैं, 10-20 साल पहले ये सवालात कुछ और थे। 20 साल बाद शायद ये सवालात फिर बदलेंगे। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात गैर मुस्लिम के दिमाग में आते हैं। और ये 20 सवालात सारे दुनिया में, सारे मुमालिक में वही है। कुछ 1 या 2 सवालात डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, माशरे के हिसाब से, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से शायद 1 या 2 सवालात और होंगे। लेकिन ये बाकी 20 सवालात सारे दुनिया के मुमालिक, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या इंडिया हो, ये सवालात सेम हैं, वही हैं। जितना वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त में शायद मुमकिन नहीं कि मैं सारे 20 सवाल का जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे सवालात का जवाब दूं। आज की तारीख में अगर हम ये सारे सवालात का जवाब हिकमत से कुरान और सही हदीस की रोशनी में दे, भले गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करें, लेकिन कम से कम उनके दिल में जो नफरत है वो कम से कम दूर कर सकते हैं। और हमारा फर्ज है कि गलतफहमियां हम गैर मुस्लिम के जहन से दूर करें। आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1 मिसकंसेप्शन जो है आज की तारीख में, खुसूसन 11 सितंबर के बाद, वो है कि मुसलमान एक फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान एक टेररिस्ट है। इसके मानी कि मुसलमान एक बुनियाद परस्त है, एक दहशत गर्द है। और आमतौर पे आप देखेंगे टेलीविजन चैनल्स में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे, मुसलमान को हमेशा कहा गया है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त के मानी क्या होती है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत से बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक साइंटिस्ट को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स
का बुनियाद परस्त न हो तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। इसीलिए हर बुनियाद परस्त, हर फंडामेंटलिस्ट को कहना कि वो बुरा है या अच्छा है, ये सही नहीं। हमें पहले यह जानना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। इन विच फील्ड इज ही अ फंडामेंटलिस्ट। मिसाल के तौर पे अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानदार है, तो वो बुनियाद परस्त शख्स अच्छा शख्स नहीं है। दूसरी ओर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है इंसान की जिंदगी को बचाना, और वो हजारों इंसान की जिंदगी को बचाता है। वो एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, लेकिन ये बुनियाद परस्त डॉक्टर माशरे के लिए अच्छा है, वो एक अच्छा शख्स है। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि किस मैदान में वो शख्स बुनियाद परस्त है, और उस मैदान को जानने के बाद हमें यह फैसला करना चाहिए कि वो बुनियाद परस्त सही है या गलत है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुस्लिम हूं। आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। मुझे गर्व है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बुनियादी बातों को जानता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुनियादी बातों पर अमल करता हूं। इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है कि इस्लाम की एक भी बुनियादी बात वो ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि उस शख्स के इल्म में कमी हो, उसे उसकी हिकमत नहीं पता होंगी, लेकिन अगर हम लॉजिकली उसकी वजह और हिकमत बताएंगे तो दुनिया में एक भी शख्स नहीं है जो एक इस्लाम की बुनियादी बात, सिर्फ एक भी साबित कर सके कि वो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि एक आध इंसान जो माशरे के खिलाफ है, उसके लिए वो बुनियादी बात शायद मुफीद न हो, लेकिन आम इंसानियत के लिए एक भी इस्लाम की बुनियादी बात इंसानियत के खिलाफ नहीं है। और ये लफ्ज जो फंडामेंटलिज्म है, बुनियाद परस्ती, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के हवाले से ये हमें पता चलता है कि ये लफ्ज बुनियाद परस्ती, फंडामेंटलिज्म, सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के लिए जो अमेरिका में थे। अमेरिकन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के लिए 20वीं सदी के शुरुआत में ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ने कहा कि जो बाइबल है, ये सारा बाइबल अल्लाह का कलाम है। पहले क्रिश्चियंस ईसाई ये समझते थे कि बाइबल का पैगाम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी उनने कहा कि सिर्फ बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा का कलाम नहीं है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटलिस्ट का डेफिनेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली adheres to the ancient doctrine of any religion। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहबी किताब पर अमल करता है, लेकिन
اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے. اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پہ عمل کرتا ہے، مطلب مسلم. اگر آپ یہ ورڈ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے مسلم. حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ کے لیے، آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلم کے لیے. جب بھی آپ یہ سنیں گے لفظ فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں آئے گا مسلم، کہ وہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ یار مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دہشت گرد کے معنی کیا ہیں. واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ ٹیررسٹ؟ دہشت گرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے، جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا اسے دیکھے، جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ، دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں، 2 ڈفرنٹ لیبلز، 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے ہمارا اس دیش ہندوستان، برٹشرز اس ہندوستان، اس ملک پہ حکومت کرتے تھے. اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ، جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 ڈفرنٹ لیبل. اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے، ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے. وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے.
اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے, وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ. یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی, ٹیررسٹ, دہشت گرد. اور یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ, سفید لوگ کی حکومت, انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر چکی تھی. لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے, ان کے لیے ایک ہیرو تھا. سیم آدمی, وہی کام, لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز, 2 علیحدہ لقب. اور ابھی چند سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے, کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو. آپ دیکھیں گے وہی شخص, وہی کام, لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے. دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں. اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں, بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے. عام انسان یہ سمجھتا ہے, بولے مسلم یا غیر مسلم ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے, جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے, بھلے وہ ذاتی وجہ ہو, مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو, وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے, بھلے مال کے لیے ہو, نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے, وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے. جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے, جس کے معنی ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد, جد و جہد کرنا. اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے, اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ. اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار, پاک جنگ. اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے, کیونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ, اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے, اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار. اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز, انورٹ کامرس, اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس, وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے, جو بالکل غلط ہے. جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل, جد و جہد کرنا. اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری, آپ نے نام سنا ہے ارون شوری,
انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز. اس میں ایک کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے، اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، یہ پوری آیتیں نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکسٹ کو نا. میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت، جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو، اگر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی. لیکن ان کانٹیکسٹ کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں، آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن، جب یہ کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی بھی ہو، کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے، کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر، یہ مشرک، if they seek asylum، اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت، take them to a place of security، ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں، آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہے گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہے گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی